کیوں برادری ساری اکٹھی ہوتی ہے؟ کیوں اپنا کاروبار بند کرتے ہیں؟ کیوں اس کو کفن پہنایا اور غسل دیا اور خوشبو لگائی اور 1500 بندہ قبر میں جا رہا ہے اور سارے اس کو دفنا رہے ہیں، پھر بعد میں بھی فاتحہ خوانی اور ختم درود یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے، تو وہ مر گیا، چھوڑے جان اس کی۔ جیسے دیکھیں مال ڈنگر ہوتا ہے گھروں میں، مال کٹا بچہ بھیڑ بکری، یہ اگر ذبح نہ ہو مر جائے تو 1000 بندہ اس کو جاتا ہے جیل میں پھینکنے کے لیے، بولے ایک دو بندہ جائے گا گھسیٹ کے جا کے پھینک آئے گا اور کبھی چیل وغیرہ آ کے کھا جائے گا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ ادھر کیوں ایسا؟ انسان فوت ہوا تو اعلان ہو گیا، حضرات اعلان سنو، حاجی صاحب فوت ہو گئے، برادری ساری اکٹھی ہو گئی، کاروبار بند، سکول والے سکول جانا بند ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، نہلایا دھلایا کفن پہنایا، 1000-1500 بندہ جا کے اس کے جنازہ پڑھ رہا۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ سوال کیا حفیظ جالندری نے، سبزہ زار مینار پاکستان میں ان کا میزان ہے، یہ سوال انہوں نے کیا اور وہ شاعر ہیں۔ انہوں نے سوال یہ کیا، وہ کہنے لگے کہ جہاں 2 قطرے کو ترسایا گیا وہی ڈوبا ہوا پایا گیا۔ یعنی جب میں زندہ تھا کسی نے 2 گھونٹ پانی بھی نہیں پلایا، اب مر گیا ہوں، ہر بندے کی خواہش ہے کہ 1 بالٹی پانی کی میری طرف سے بھی ذرا بڑھا۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں جہاں 2 قطرے کو ترسایا گیا وہی ڈوبا ہوا پایا گیا، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کا نہلایا گیا۔ یہ وہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر مٹی کی ڈالنا تھی اور میں ختم ہو گیا ہوں تو خوشبو تم نے کیوں لگائی ہے؟ مثلا میں تو ادھر قریب سے آیا ہوں، بھمبر آزاد کشمیر میرا گھر ہے، تو کوئی بندہ بہت دور سے آئے، حافظ سکندر صاحب اس کو ٹاول دیں صابن دیں، یہ اپنے غسل کر لیں پھر چلتے ہیں محفل میں۔ وہ جو ہی غسل کر کے باہر نکلے تو آگے ٹوکرا مٹی کا بھی لے کے کھڑے ہو، بسم اللہ کر کے اس کے اوپر ڈال دیں۔ وہ آگے سے کہ اگر یہ مٹی ہی ڈالنی تھی تو وہ پہلی مٹی بہتر تھی، یہ نہلایا کیوں ہے مجھے؟ تو بلا تشبیہ و بلا مثال اگر یہ مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، یہ سارا کچھ تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ سوال حفیظ جالندری نے کیا ہے، وہ شاعر ہے تو شاعر کو جواب شاعر سے دلاتے ہیں، بعد میں حدیث بھی کوٹ کریں گے۔ ان کو جواب دیا حضرت نصیر ملت نے، حضرت بھی نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ۔ وہ فرمانے لگے یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ مر گیا؟ وہ مرا نہیں ہے، اس کا صرف ٹرانسفر ہوا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور یہ کفن، یہ غسل، یہ دفن، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ ایک ملاقات کی تیاری ہو رہی ہے۔ کون سی ملاقات؟ قبر کی پہلی شام بندے مومن کی ملاقات اپنے محبوب نبی محمد مصطفیٰ سے ہوتی، وہ پہلی شام ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہ تو ملاقاتیں کر رہا ہے، مرا کون ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا قبر میں تم رکھ کے ابھی پیچھے ہٹتے ہو، تمہارے پیچھے ہٹنے کی قدروں کی آ۔ تو پیر صاحب نے یوں جواب دیا، وہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ تیاری کیوں ہے۔ کہتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے۔ پتہ یہ چلا قبر کی پہلی شام بندے مومن کی ملاقات، وہ جن کے لیے جیتا تھا، جن کے لیے مرتا تھا، جن کے لیے سب کچھ کرتا تھا، قبر کی پہلی شام بندے کی ملاقات اپنے محبوب نبی سے ہو۔ پھر سوال کیے جاتے ہیں من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سوال کرتا ہے فرشتے اور یہ جواب دیتا ہے، یہ بخاری شریف میں آیا۔ اب بتائیں زندے جواب دیتے ہیں یا مردے؟ بولو، زندے
دے، وہ جواب دے رہا ہے۔ تو اس سے ہمارا موقف ثابت ہو گیا کہ جس طرح ولادت سے انسان کا آغاز نہیں ہوا، اسی طرح موت پہ جا کے انسان کا خاتمہ بھی نہیں ہوتا، صرف اس کی حیات کا علاقہ چینج ہوا ہے، ٹرانسفر ہوا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا ہے۔ موت کے لیے تین ہی لفظ بولے جاتے ہیں، ایک وفات، ایک وصال، ایک انتقال۔ وصال میں معنی ہے ملاقات کرنا، وفات کا معنی ہے وعدہ پورا کرنا، انتقال کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ یہ تین لفظ بولے جاتے ہیں موت کے لیے، تینوں کے اندر ختم ہونے کا معنی ہے۔ یہ یہاں کا فطور ہے، یہاں کا عقل عیار ہے، 100 بیس بدلتی ہے، بیس بدل کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موت سے اس کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ یہ دوسری بات اسی آیت کریمہ سے پتہ چلی۔ اب یہ دو باتیں سمجھ لگ گئی؟ بولے ہاتھ کھڑا کرے جن کو سمجھ نہیں لگی، وہ سب کو لگی سمجھ۔ اب تیسری بات سنیں، فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ جو تمہیں صورت دیتا ہے ماں کے رحم میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ یہ مسلم قاعدہ ہے، مسلم قاعدہ، کہ ہر بندے کو شکل و صورت ماں کے رحم میں ملتی ہے، مگر ایک استثنائی اصول بھی ہے۔ وہ استثنائی اصول یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک شخص کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو وہ ماں کے رحم میں گیا ہی نہیں۔ روئے زمین پر ایک شخص ایسا بھی ہے جو ماں کے رحم میں نہیں گیا، ان کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو جب یہ ماں کے رحم میں نہیں گئے تو پھر بے شمار سوالات پیدا ہو گئے کہ ان کو شکل پھر کہاں ملی، کس نے دی، کیسے بنے۔ یہ بے شمار اشکالات اور سوالات ذہن میں پیدا ہو، اور رب ان کا جواب دے رہا ہے قرآن میں، اور جواب دے رہا ہے وہ کوئی 6 مقامات میں۔ پہلا مقام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29، دوسرا سورہ اعراف کی آیت نمبر 11، تیسرا سورۃ الحجر کی 32، چوتھا سورہ کہف کی 50، پانچواں سورہ اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 61، 62، 63 کی پورا رکوع ہے، اور چھٹا مقام سورہ صاد، اس کا آخری رکوع جو آیت نمبر 70 سے شروع ہوتا ہے۔ 5 مقامات، 6 مقامات پہ جواب دیا ہے۔ ارے کوئی نہ کوئی تو ایسی خاص بات تھی نا کہ اللہ نے ایک مقام پر نہیں، کتنے 6 مقامات پہ اس کا جواب دیا ہے۔ میں اب وہ 6 مقام تو نہیں آپ کو سناؤں گا، صرف سورہ صاد کا آخری رکوع ہے، اس میں یہ بات کی گئی ہے، وہاں سے یہ بات سنانا چاہتا ہوں۔ تو تیسری بات ہم یہ قرآن سے ڈھونڈنے لگے ہیں کہ وہ جو ماں کے رحم میں نہیں گیا، اس کی تخلیق کا پروسیس پھر کیا تھا، وہ بات سورہ صاد کی روشنی میں سنیں۔ فرمایا اذ، بولو ذرا یہ حرف بولے، سارے بولو، بلند آواز سے بولے نا۔ یہ 2 حرف ہیں تو 60 نیکیاں ملیں گی آپ نہ 20 نیکیاں ملیں گی آپ کو، تو نیکیاں لینے کی خاطر ہی بول دیں اذ۔ اس حرف کا نام ہے کلمہ تذکیر، اس کا نام ہے کلمہ تذکیر۔ اصل میں یہ ایک بڑا لفظ تھا، اس کو شارٹ کر دیا گیا۔ اصل میں تھا اذکر، اس کو شارٹ کر کے تو از کر دیا۔ جیسے آپ الجبرا پڑھتے ہیں، بچے بیٹھے ہوں گے، آپ لکھتے نہیں ایکس کی طاقت 2، وائی کی طاقت 2، تو پورے اسپیلنگ لکھیں گے تو TWO2، اس طرح وہ پورے اسپیلنگ بنے گی۔ تو اسپیلنگ ختم کر کے الفابیٹ اس کو کہتے ہیں مخفف، اس کا اس طرح لکھ دیا 2۔ تو قرآن میں بھی ایسے ایسے لفظ ہیں کہ جو مخفف ہے۔ اس یہ تھا اوسکر،
اس کا نام ہے کلمہ تذکیر، اور تذکیر کا معنی ہوتا ہے کسی کو یاد کروانا، اور یاد کروانے کے بارے میں اصول ہے، یاد وہی چیز کروائی جاتی ہے جو پہلے پڑھائی۔ بچے کلاس میں بیٹھے اور ٹیچر پڑھائے کوئی اور کہتا ہے یاد کرو یاد کرو یاد کرو، اور کوئی اسٹوڈنٹ یہی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ سر کوئی پڑھاؤ گے تو یاد کریں گے نا۔ تو پہلے ہوتا ہے پڑھانا، بعد میں کیا ہوتا ہے یاد۔ بات مشکل نہیں رہے گی، بڑی آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گا، توجہ رکھنی۔ تو پہلے ہوتا ہے پڑھانا، بعد میں ہوتا ہے یاد کروانا۔ پڑھانے کو کہتے ہیں تعلیم، یاد کروانے کو کہتے ہیں تذکیر۔ تو یہاں تذکیر ہو رہی ہے، اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ اپنے حبیب محمد سے فرما رہا ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حبیب یاد کریں وہ زمانہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر یعنی آدم تخلیق کرنے لگا ہوں۔ یہ حضور کو بات یاد کروائی جا رہی، آگے سے حضور نے نہیں عرض کیا کہ بھاری طرح تو مجھے یاد کروا رہا ہے جو آیا ہی آدم کے بعد ہے۔ یہ بھی نہیں عرض کیا کہ مولا تو اس کو یاد کروا رہا ہے جو آدم سے 14,000 سال بعد کہیں جا کے آیا ہے، یہ بھی عرض نہیں کیا۔ بس اللہ نے یاد کروایا اپنے حبیب کو کہ وہ حبیب یاد کرے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ آدم کی تخلیق کا سارا پروسیس یہ مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اس لیے تو اللہ یاد کروا رہا، حبیب یاد کریں۔ تو کائنات کی تخلیق ہو یا آدم کی تخلیق، یہ سب کچھ مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ اس کلمہ تذکیر کے ذریعے اللہ اپنے حبیب کو یاد کروا رہا۔ آگے پھر ارشاد فرمایا انی خالق البشر من طین، میں مٹی سے بنانے لگا ہوں آدم۔ تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ آدم کس سے بنے ہیں؟ بولو، مٹی سے بنے ہیں۔ یہ بات کر کے آگے پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اللہ نے اس کو بنا لیا، اور سویت اس کا معنی ہے جسم کی ساخت میں بیلنس قائم کرنا۔ آپ دیکھ لیں، بے شک میرے ہاتھ دیکھ لیں یا اپنے دیکھ لیں، چھوٹے بڑے دے نہیں، بولو برابر ہے نا۔ یہ ہے سویت، یہ ہے رب کی کاریگری۔ آنکھیں دیکھیں ایک جیسی، کان ایک جیسے، تو کیسے اس نے جسم بنایا؟ یہ سویت کا معنی جسم کو برابر برابر بنا۔ جو اللہ آدم کو بناتا گیا تو آدم نکھرتے چلے گئے۔ تو جب وہ سویت والا معاملہ پورا ہو گیا تو تفاسیر میں آتا ہے فرشتوں نے عرض کیا مولا اجازت دے نا، اس کو سجدہ کریں، اس کے آگے جھک جائیں، کیونکہ یہ بڑا سونا رب بنا رہا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بنانے والا رب ہو، وہ کتنا خوبصورت اس نے آدم کو بنایا ہو۔ تو فرشتے لرچائی نظروں سے دیکھ کر عرض کرتے ہیں مولا اس کے آگے جھکنے دے۔ فرمایا نہیں فرشتوں، ابھی نہیں، ابھی صرف اس پر میرا رنگ چڑھا ہے، ابھی میرے یار کا رنگ نہیں چڑھا، ابھی میرے محبوب کا رنگ نہیں چڑھا، ابھی ٹھہرو۔ تو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر روح کو کہا کہ اب اس کے اندر داخل ہو جا۔ روح پھونکی آدم کے تن میں، تو جو ہی اب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو ہی روح اندر گئی تو کچھ ہی لمحے بعد روح باہر نکل آئی، اور اللہ نے پوچھا روح سے، روح آدم ابھی تو تیرا وقت ہی نہیں آیا تھا باہر آنے کا، تو وقت سے پہلے کیوں آ گئی؟ وہ روح عرض کرتی ہے مولا جدھر تو نے مجھے بھیجا ہے ادھر اندر تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، ظلمتیں ہیں، پہلے کوئی روشنی تو اندر کر۔ فرمایا اے روح آدم
اب پہلے رک ذرا، پہلے آدم کے من کے اندھیرے دور کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کے من کے اندھیرے دور کرنے کے لیے آدم کی پیشانی میں نور محمد رکھ دیا۔ جو ہی نور محمد آدم کی پیشانی میں رکھا، سارا آدم کا قالب روشن اور منور ہو گیا۔ اب آپ کو جیسے جیسے یہ سمجھ آتی ہے، آپ کی میموری میں جہاں یہ بات فٹ ہو، وہ یہ ہے، آپ جہاں بھی نور دیکھیں، جہاں بھی روشنیاں، جہاں بھی سویرے، جہاں بھی سکون، جہاں بھی اطمینان دیکھیں، وہ روشنیاں، نور، سویرے صدقہ ہے نور مصطفیٰ کا۔ باقی بندے کی اپنی سینس ہے، وہ نور کس کو کہتا ہے، وہ روشنی کس کو سمجھتا ہے۔ جس شے کو بھی وہ سمجھتا ہے یہ روشنی ہے، یہ سویرا ہے، یہ سکون ہے، یہ اطمینان ہے، یہ صدقہ ہے نور محمد کا۔ لہذا روشنیوں کا سفر کرنا چاہتے ہو تو اس نور کے ساتھ جڑو، ان کی باتیں کیا کرو، ان کا نام لیا کرو۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، گھر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، بہت اونچا لے جاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، پورا قالب آدم علیہ السلام کا روشن ہو گیا۔ اب فرمایا فقعوا لہ ساجدین، اب آدم کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکہ، سارے ملائکہ سجدے میں جھک گئے۔ یہ جو لفظ ہے ملائکہ، یہ جمع ہے، اور جمع بھی کوئی ماڑی نہیں ہے، جمع منتخب جمع ہے، اس کا معنی ہے سارے ہی ملائکہ۔ اگر تھوڑی بہت کوئی تشکیک رہتی بھی تھی تو اگلا لفظ لگا کے تو وہ بھی نکال دی، فرمایا کل ملائکہ اجمعون بالاجماع، سب ملائکہ آدم کو سجدہ کرنے میں جھک گئے۔ آگے استثناء کر دی ایک کی، الا مگر ابلیس، فرمایا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس نے کیا استکبارا، اس نے تکبر کیا، یعنی کھڑا ہوا ایسے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب پیر سجدہ کر کے نا فرشتے اٹھے تو ان کی نظر پڑی اس ابلیس پہ، یہ اس کی ساری شکل و صورت بگڑ چکی تھی، شکل ہی بگڑ گئی تھی۔ اب فرشتوں نے اپنی طرف دیکھا کہ کہیں ہماری شکلیں تو نہیں بگڑی، تو جب اپنی طرف دیکھا تو ان کی شکل نہیں بگڑی تھی، تو ان کی شکل ویسی ہی تھی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے وہ دوبارہ پہلا سجدہ کیا اللہ کے حکم کی پیروی میں، اور دوسرا سجدہ کیا شکرانے کے بعد۔ یہ دونوں سجدے اللہ نے قیامت تک کے لیے نماز کا حصہ بنا۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوا، یہ شیطان وہاں کیا کر رہا تھا؟ یہ تو فرشتہ نہیں تھا، یہ کانا من الجن، سورۃ الکہف میں فرمایا یہ جن تھا۔ جن وہاں کیا کر رہا ہے؟ تو یہ وہاں اس لیے گیا کہ زمین پر اس نے بڑی عبادت کی، بڑی عبادت، اللہ کو اس کی عبادت بھا گئی، تو اللہ نے اس کو پروموٹ کیا اور عالم ملکوت میں بلا لیا۔ وہاں بھی یہ عبادت کرتا رہا تو اللہ نے اس کو پکڑ کے اور پروموٹ کیا، تو فرشتوں کا استاذ بنا دیا، تو فرشتے اس کا جھولا جھلاتے تھے، اتنا مقام اس کو ملا۔ اسی دوران آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، تو جو حکم اللہ نے فرشتوں کو دیا وہی حکم فرشتوں کے استاد کو دیا کہ تو بھی سجدہ کر۔ اس نے نہیں کیا تو اس کی پھر شکل ساری بگڑ گئی۔ اب بات آگے جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے پھر اس سے پوچھا، فرمایا قالا یا ابلیس، نہیں فرمایا کانا من الکافرین، یہ لفظ رہ گیا، کانا من الکافرین،
سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میرے سامنے پڑا، آپ نے یہ لکھا ہے اس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ انہوں نے اور بات، اعلیٰ حضرت نے وہ پکی پینی بات کر دی، وہ تھا ہی۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل، اسلامی میسج سروس۔